بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. سیرت کا 27 نمبر درس آج ابتدا کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے اندر جب ہمارا جمعے کی ابتدا ہوئی تھی تو حالات کی وجہ سے بالکل بھی کوئی ترتیب، کوئی نظام اور کوئی نہج نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنے ایک مرتبہ کراچی یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا تو جمعہ میں نے یہاں پر کسی اور کی ذمہ داری لگائی. میں کراچی یونیورسٹی میں جمعہ پڑھاتا ہوں. مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں بہت بڑی مسجد تھی. بہت بڑی مسجد میں میرے ایک استاد محترم جمعہ پڑھا رہے تھے. تو میں نے ان سے میرا بڑا اچھا تعلق رہا تھا اور بڑا اچھا تعلق ہے، تو ان سے میرا مشورہ ہوا. ان سے مشورہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ترتیب شروع کی ہے کہ میں ہر جمعے کو سیرت کے کچھ واقعات سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات سناتا ہوں. اس سے دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے اور ذاتی اور روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے. اور ایسا موضوع ہے جو کہیں بھی پڑھا سنا نہیں جاتا. تو میں نے بھی اس کو دیکھ کر الحمدللہ اس کی ابتدا کی تھی. وہیں سے ایک بات ذہن میں آئی تھی، وہاں سے ابتدا کی اور اس سے بے انتہا فائدے ہوئے. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو صدقہ جاریہ کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں. میں میری کوئی جان پہچان تو ہے نہیں، نہ مجھے کوئی جانتا ہے، نہ میرا کوئی مقام اور مرتبہ ہے کہ مجھے کوئی جانے. نہ تقویٰ میں، نہ علم میں، نہ شخصیت میں، نہ خاندان میں، نہ آل اولاد میں، نہ مالداری میں. جو انسان کے کسی کے رہنما بننے کے ذرائع ہوتے ہیں، کسی کے سامنے نمونہ بننے کے ذرائع ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، سب منفی ہیں. تو بس یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام از خود چلایا. از خود ذہن میں باتیں آنا شروع ہوئی، از خود معاملات ہوئے، اللہ کی طرف سے ہوئے. میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو ایک درس مرتب ہوا، اس میں سے چند ایک ریکارڈنگ ہوئی. وہ میری نظر میں تو ایک عام سی بات تھی، لیکن جب میرے دوستوں نے وہ چیزیں سنی تو میں نے ایسے ہی ایکسپیریمنٹل بیسس پر، تجرباتی بیسس پر 4-5 ریکارڈ ہوئے تھے. میں نے کہا چلو یہ میں کر لوں. تو وہ ریکارڈ ہوئے تو ہمارے کچھ ساتھی ایئرپورٹ سے آتے تھے خاص طور پر جمعہ پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے وہ سنے تو کہا یہ تو بہت زبردست ہے، ہمیں پورا چاہیے. تو انہوں نے کچھ ریکارڈنگ کیا، کچھ کسی دوسرے نے ریکارڈنگ کیا. وہ 23-24 ریکارڈنگ کرتے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس جیسے دلچسپ چیز آج تک نہیں سنی. کبھی بور ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ معاملہ ہوتا ہے، کبھی موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، کبھی گاڑی پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے اس کو لگا دیے تو بہت مزہ آیا. کچھ ساتھی ٹرین کے سفر میں تھے، انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ لمبا سفر تھا، ایک 12-13 گھنٹے کا، تو ہم نے لگا دیے 1, 2, 3 کر کے لگا دیے. کہنے لگے اس سے بہت مزہ آیا اور بہت فائدہ بھی ہوا. تو وہ چیزیں پتہ چلی جو ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتی تھی، اسے اس سے پتہ چل گئی. تو یہ خالد تو پھر اس سے کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہوا. تو یہ میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا ہے سیرت کا درس.
ایک مرتبہ میں مکمل کر چکا ہوں اور دوسری مرتبہ میں نے شروع کیا ہے یہ سیرت کا درس، تو اس میں بھی بہت زیادہ قصر ہے. امید ہے تیسری مرتبہ جب شروع کروں گا تو اس میں بہت سی نئی باتیں بھی آئیں گی. تو اللہ دوسری مرتبہ کو مکمل کروائے. یہ آج 27 نمبر درس ہے. اس کے اندر کچھ طبیعت بھی ایسی تھی تو میں زیادہ مطالعہ کر نہیں سکا، زیادہ اس کو آگے بڑھا نہیں سکا. مطالعے کے بغیر بھی کچھ تھوڑا سا سنا دوں گا، لیکن اس سے وہ مضبوطی نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں صرف ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایک اصلاحی بیان ہے. تو وہ انسان اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کرتا ہے تو وہ جو اللہ یاد دلا دے وہ انسان بڑی آسانی سے سنا دیتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسے مسائل بھی نہیں ہوتے تو اس میں کوئی مغلق بات ہوتی ہے. لیکن اس میں بہت سی باتیں مغلق ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تخریج کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. کہنے کو تو میرے جاننے والے ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ کسی نے حدیث بھیجی، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں مدینہ ہوں، شہر کا علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو ہمارے جامعۃ الرشید کے احباب میں سے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اس کی انہی کے کوئی تعلق رکھنے والے عالم دین، انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. تو میں نے کہا دیکھ لیتا ہوں. میں نے کبھی اس کی تم سے سنی ہے؟ میں نے کہا یار میں نے تو پڑھی ہے صحیح جگہ پر. میں نے اس کی تخریج کی حدیث کی، تو ایک مختصر سی، تو مکمل تخریج نہیں کی، بالکل مختصر سی تخریج کی. اس تخریج کے اندر مجھے پون گھنٹہ لگ گیا، پون گھنٹہ مجھے لگا ان کو. پھر میں نے صرف کاپی پیسٹ کر کے بھیجی. اور صرف تخریج کے اندر پون گھنٹہ کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، اس میں کون سی باتیں ہیں، کس کی بات قابل قبول ہے، کس کی بات ایک راوی ہے وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے اور ہر کوئی اس کی بات مانتا ہے. اب کس موقع پہ اس کی بات نہیں ماننی اس کے لیے الگ سے دیکھنا پڑتا ہے. اس موقع پہ اس کی بات نہیں ماننی اور یہ متشدد ہے یا یہ ابن معین یہ متشدد ہے. اگر اس نے کسی کو ثقہ بولا ہی نہیں، اس نے کسی کو مضبوط بولا ہی نہیں، تو کسی کو بولا تو وہ امام بخاری جیسے ہیں جو سب کو پتہ، آنکھیں بند کر کے پتہ یہ سے قائد ہے یا یہ ابن معین کے کہنے کا کیا فائدہ. وہ تو امام ابو پر بھی کہہ دیتے یہ ضعیف ہے، ضعیف الحفظ ہے، اصول الحفظ ہے. امام ابو حنیفہ جیسے کو بھی ایسے بول دیتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ ثقہ ہیں، یعنی مضبوط لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی ایسی آسان چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں محنت کرنا پڑتی ہے. اور ایسے ہی سناد الطرق بیابس ہوں گے، یعنی کہ اردو کتابوں کو دیکھ کے سنا دیا جائے تو کافی نہیں ہوتا، اور اس میں کوشش کر کے حقائق کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کی حقیقت پہ یقین کرنے کے لیے کافی تگودو کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، کیسے رہے؟ ذرا اس کی حقیقت کو سوچے. مچھلی کا پیٹ کمرے جتنا تھا، مچھلی کے پیٹ میں کوئی ہڈیوں کی چارپائی بنی ہوئی تھی، کیسے رہے؟ اس طریقے سے ایسے رہے جیسے قبر میں رہتے ہیں. کس طریقے سے وہ بہت سی چیزیں سر کو دیکھنی پڑتی ہیں، حقائق سے جانچنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے مزاج میں عام طور پہ اصلاحی بیان ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گولی جب آدمی کھاتا ہے، انسان جب پٹی باندھتا ہے نا تو پٹی سے ظاہر نظر آتا ہے یہ بڑا زخمی ہے، یہ بڑا بیمار ہے، بہت بیمار ہے. لیکن اسی مریض کو جو 1 لاکھ روپے کا 5 لاکھ روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ ٹیکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، دکھائی نہیں دے رہا ہوتا وہ ٹیکہ، لیکن اس کی افادیت یہ 3 روپے کی پٹی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. اس کا مہنگا ہونا اس پٹی سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یہ پٹی 3 روپے کی آتی ہے، باندھنے کے 10 روپے، چلو 20 روپے، چلو مہنگا ڈاکٹر ہے 100 روپے ہے، چلو اس سے مہنگا تو 500 روپے. لیکن وہ 5 لاکھ کا ٹیکہ، 1 لاکھ کا ٹیکہ، وہ جو خاص قسم کے مریض ہوتے ہیں، کینسر یا دل کے مریض ہوتے ہیں، دماغی مریض، ان کو لگتے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ 1 لاکھ کا ٹیکہ ہے. یہ ایمان کو وہ مضبوط عطا کرتے ہیں جو انسان کو عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی.
ایمان کے اندر وہ مضبوطی دیتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون مؤمنا حتى اكون احب الي من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے دلوں میں ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، احب علی من والدی وولدی، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم پکے مومن نہیں بن سکتے. یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اندر کی کیفیت ہے، محبت اندر سے پیدا ہوتی ہے. میں نے نبوت کے 10ویں برس تک معاملات عرض کر دیے تھے. اب 2 اہم چیزیں ہیں. ایک طائف کا واقعہ ہے، وہ میں کچھ آج عرض کروں گا، کچھ اس کے باقیات آئندہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد معراج کا واقعہ ہے، وہ کافی تفصیلی ہے. وہ انشاءاللہ میں جب انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا تو پہلے سے عرض کر دوں گا. تھوڑی نیند کا اسٹارٹ رکھے ہیں تاکہ اس میں تفصیلات سے آپ لوگ اکتا نہ جائے. کوشش کر کے ایک ہی دفعے میں 2 درس کر کے اس کو مکمل کروں گا، تاکہ اصلی جو رخ ہے، جو اصلی رخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ یکم ہجری سے، ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے. جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل رخ ہمارے سامنے آتا ہے، ہجرت کے واقعہ سے آتا ہے، تو اصل چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. ابھی تک جو چیزیں تھی وہ بنیادی چیزیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں زندگی کے ابتدا کے 50 برس کیسے گزارے، قریب 50 برس کیسے گزارے ہیں. تو یہ اس کا بیان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کے قریب ہے، 50 برس کے آگے پیچھے ہے. نبوت کا 10واں برس ہے. نبوت کے 10ویں برس میں شاب ابی طالب کی گھاٹی کو آپ پار کر چکے ہیں. 3 سال کا مقاطعہ برداشت کرنے کے بعد ابو طالب، حضرت خدیجہ کا انتقال 3 روز بعد ہوا. اس سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا. ابو طالب کا انتقال یہ ایک بہت بڑا سہارا تھا، ایک بہت بڑا ستون تھا جو کہ ختم ہو گیا، اور اس میں بہت سی چیزیں تھیں. ابو طالب کے انتقال سے پہلے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال بعد میں ہوا، لیکن میں نے اسی دفعہ عرض کر دیا تھا، اسی پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا. ابو طالب کے انتقال میں کچھ تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو آج عرض کرنا ہے، جس کا سیرت سے کچھ دور کا تعلق ہے لیکن بڑا تعلق ہے. ایسی طائف کے واقعے کے بعد ایک چھوٹی سی چیز ہے تو اس کا سیرت سے دور کا تعلق ہے، لیکن ہے تعلق ہے. میں اس کو کچھ چیزوں کا عرض کروں گا تاکہ وہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں رہیں. ابو طالب جب بیمار ہوئے، مرض الموت میں ہوئے، تو عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو سفیان، یہ 5 لوگ ابو طالب کے پاس آئے، اور عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور ابو سفیان اور امیہ بن خلف، یہ 5 لوگ ابو طالب کے پاس آئے، اور دروازے پہ حضرت ابو طالب کا جو نوکر تھا اس کا نام تھا مختلف. تو مختلف سے کہا کہ جاؤ ابو طالب سے کہو کہ ہم لوگ ملنے آئے ہیں. تو انہوں نے اجازت دی. تو یہ 5 کے 5 لوگ اندر آئے، اور 500 لوگوں نے اندر آ کے ابو طالب سے کچھ مطالبات کرنا شروع کیے کہ آپ تو مرض الموت میں ہیں اور آپ انتقال کے قریب ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کے بھتیجے نے ویسے ہی معاملات کیے جیسے کہ وہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم اس کو جان سے مار دیں گے. ہم اس کو جان سے ماریں گے تو سارا عرب ہمیں تانے دے گا کہ جب تک چچا موجود تھا تو یہ ہمت نہیں ہوئی ان کی ہاتھ لگانے کی. جیسے ہی چچا گیا، سر سے سایہ اٹھا تو انہوں نے ان کو ختم کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے کاموں میں آ جائیں، لہذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ اپنی اس طرح کی تبلیغ کرنا بند کرے، ورنہ ہم ان کو اور زیادہ ستائیں گے. آپ کا آسرا جب ختم ہو جائے گا پھر ہم ان کو اور زیادہ تنگ کریں گے، حتیٰ کہ جان سے مارنے کو بھی کوئی دریغ نہیں کریں گے. لہٰذا آپ ان کو بچائیں. اب ان کو پہلے سے بتا دیں. چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے. تو جیسی یہ ساری باتیں سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں ان کو ایک ایسا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے پر عمل کرنے کے بعد سارا عرب ان کی غلامی کرے گا، سارا عجم ان کی غلامی کرے گا. ایک ایسا طریقہ ہے
تو ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اچھا اس سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو ابو طالب ایک بڑی تخت پر یوں کر کے آرام سے لیٹے ہوئے تھے، نیند دراز تھے، یعنی لیٹے بھی ہوئے تھے اور بیٹھے بھی ہوئے تھے، اور جو دو لوگ اس طرف اور تین لوگ اس طرف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ تھی ابو طالب کے تخت کے اوپر دائیں طرف تھی، بڑی نمایاں جگہ تھی. تو ابو جہل جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا نا، جیسے ہی آپ تشریف لائے تو وہ جہل دوڑ کے اس جگہ پہ بیٹھ گئے جو مرکزی جگہ تھی. ایسا نہ ہو کہ آپ کو درمیان والی کرسی مل جائے تو سارے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور میری طرف توجہ نہیں رہے گی. ابو جہل دوڑ کے آیا اور یہاں بیٹھ گئے. تو آپ سے لوگ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے چچا کے ساتھ بیٹھنے دو، گھر نہیں بیٹھنے دیتے، ہم نہیں بیٹھنے، تم کھڑے ہو کے بات کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دروازے کے پاس بیٹھے تو وہ طالب اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ابو طالب اٹھ کے آئے تو ابو سفیان بھی آگے چکے. ابو طالب سردار سے بڑے تھے تو سارے ان کا خیال کرتے تھے. تو ابو سفیان ادھر آ گئے، امیہ بن خلف ادھر آ گئے، اور دوسری طرف جو عتبہ تھا وہ بھی ادھر آ گئے. تو وہ جہل منہ بنا وہاں جانا ہی پڑے گا. ابو جہل بھی پیچھے جا کے آرام سے سامنے بیٹھ گیا اور وہیں پر ساری بات ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں ایسی بات جانتا ہوں کہ جو میں تم کو بتاؤں گا تو سارا عرب تمہاری غلامی کرے گا، سارا عرب تمہاری غلامی کرے گا. چنانچہ ابو جہل کھڑا ہو گیا، ایک نہیں ہم 10 ایسی باتیں ماننے کو تیار ہیں، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، لہذا تم بولو. اب ہوگا 10 نہیں، بس ایک بات ہے، وہ یہ کہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لگا ابو جہل کہنے لگا کہ اسی میں تو ہماری تجھ سے لڑائی ہے، اسی میں تو ہم نے تمہاری بات نہیں مانی اور اسی کا تو ہم مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں تھوڑا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں تو اس لیے آپ لوگ ریلیکس ہو کے مت بیٹھیے. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، ادب سے بیٹھنا چاہیے. میرا کچھ عذر ہے تو اس وجہ سے میں سے بیٹھا ہوں. آپ اگر نوٹ کیا ہو تو میں کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا، خاص طور پر سیرت کے درس میں، قرآن کے درس میں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، ادب کے خلاف ہے. خاص طور پہ حدیث کی تعلیم، حدیث کا سننا، حدیث کا لیٹ کر سننی نہیں چاہیے، لیٹ کر مطالعہ نہیں کرنی چاہیے اور لیٹ کر بولنی نہیں چاہیے. میں نے خود دیکھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ بیان باتیں فرما رہے تھے، جو لیٹے ہوئے باتیں فرما رہے تھے تو فرمایا کہ ہم کو اٹھاؤ. کیا ہوا؟ اٹھاؤ کہ حدیث بیان کرنا چاہتا، حدیث بیان کرنے لگا ہوں تو بےدبی ہونے لگی تھی کہ لیٹے بیان کرنے لگا تھا. حدیث کا ادب نہیں ہے کہ اس کو لیٹ کر بیان کیا جائے، کہ حدیث کا ادب یہ ہے کہ اس کو اٹھ کے بیٹھ کر اور پوری توجہ سے بیان کیا جائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ پڑھا رہے تھے، فقہ پڑھاتے ہوئے کسی نے حدیث کا مسئلہ پوچھا تو فرمانے لگے کہ ہم کو اٹھاؤ. تو نیند دراز بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھا کے بٹھایا. پھر فرمایا کہ امامہ لے کر آؤ، امامہ پہنایا، امامہ پہن کے پھر خوشبو لے کر آؤ، خوشبو لائی، خوشبو لگائی اور پھر فرمایا کہ ہاں اب بولو، حدیث کا سوال پوچھو، حدیث کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. تو اللہ کے نبی کی نسبت جس چیز کی طرف ہو جائے، حتیٰ کہ اگر کسی کو خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے یا کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے خواب کے اندر بھی، تو خواب کو بیان کرنے میں بھی ان الفاظ کی رعایت کرے تو ان الفاظ کو خوب چھان پھٹک کر سنائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اس چیز میں. اس چیز کی نسبت جیسے بعض دفعہ یہ بہت دلچسپ ہوگا اور بعض دفعہ یہ بالکل دلچسپ نہیں ہوگا، اس طرح تاریخی حقائق ہوں گے تو لیکن ان کو پوری توجہ اور اہتمام سے سننے کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ادب کرنا ہی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ہمارے سامنے ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ٹھیک ہے چچا ان سے کہہ دیجئے یہ تکلیف دینے کا کہتے ہیں، یہ جان نکالنے کا کہتے ہیں، یہ قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ لیں اس وقت تک ہجرت کا کوئی منصوبہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیے کہ یہی ساری زندگی گزارنی ہے،
نہ یہ تھا کہ کفار سے جہاد ہوگا، قتال ہوگا، مقابلے ہوں گے، بدر ہوگا، احد ہوگا، خندق ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ خیال تھا، نہ وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہجرت ہوگی اور مدینہ میں جائیں گے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سرداران سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ بہت بڑی پناہ گاہ جس میں بیٹھ کر جو مورچہ تھا ابو طالب، اس کا انتقال ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت ڈھیلے ہونا شروع ہوئے. تو آپ نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں، آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کو جہنم سے بچا سکوں. تو ابو طالب کہنے لگے کہ فوقا بأمری غلط تصيب کا ثوابتا ولقد صدقت وكنت قبل امينا لولا الملامة وحضار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. کہنے لگے کہ وہ ابو طالب اس بات پہ تیار ہونے لگے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، خبردار خبردار، ہاشم کا اور عبد المطلب کا مذہب کبھی نہ چھوڑنا، اپنے باپ کا مذہب، اپنے دادا کا مذہب کبھی مت چھوڑنا. لہذا ان کی طرف ابو جہل کی طرف دیکھا ابو طالب نے تو پھر یہ شعر پڑھا. جب یہ شعر پڑھا کہ فضا بأمری غلط تصيب کا ثوابتا، کہ آپ جو کام کرنا ہے بھول کے کریں. وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا، آپ پہلے بھی صادق تھے اور اس سے پہلے بھی امین اور امانت دار تھے اور سچے اور صادق تھے. لولا الملامة وحضار مصبة، مجھے مکہ کی عورتوں کا ڈر نہ ہوتا، مکہ کے مردوں کا ڈر نہ ہوتا. یہ کہیں گے کہ مرتے مرتے موت کے خوف سے اس نے اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا. لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، میں ابھی تیرے سامنے کھل کے کلمہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انتقال کے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کے سنا تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. یہ روایت اہل تشیع کی من گھڑت روایت ہے. اہل تشیع ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن دیگر مرفوع روایات کے اندر یہ ثابت ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ علی ابو طالب کا کفن دفن کا انتظام کرو. کفن دفن کا انتظام کیا. پھر آپ نے ان کا جنازہ اٹھوایا. جنازہ اٹھوانے کے بعد کہنے لگے اے میرے چچا رشتے داروں میں بھرم رکھ کے آپ کو کیا ملا، رشتے داروں کی بات مان کے آپ کو کیا ملا، رشتے داروں کی طرفداری کر کے آپ کو کیا ملا، رشتے داروں کے دین پر جانے سے آپ کو کیا ملا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں گا تو قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو دیں گے. وہ یہ عذاب ہوگا کہ ان کو آگ کے اوپر رکھا جائے گا، آگ کے اندر نہیں رکھا جائے گا، کہ اتنا کہ ان کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، اس سے اوپر آگ نہیں ہوگی، لیکن اس کی گرمائش اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ٹخنوں کے راستے نکلنا شروع ہو جائے گا. اللہ کی حفاظت کرتا ہے. تو ابو طالب کو پھر اسی کفن دفن کے ساتھ حضرت علی نے دفن کر دیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی تم غسل کر لو. حنفیہ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو غسل دینے کے بعد غسل کر لینا سنت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کافر ہو یا مسلمان ہو کسی کو بھی غسل دے دینے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے، اور مستحب ہے کہ غسل کر لینا چاہیے. کافر کو بھی غسل دیا جاتا ہے، جنازہ نہیں ہوتا. یعنی مردے کا ادب احترام ایسے ہوتا ہے، قبر والے کا ادب احترام ایسے ہوتا ہے جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے. چنانچہ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا شوقی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت وضو کرتے وقت جو پانی کے چھینکے اگر قبر کے اوپر پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبرستان کے اندر قبر میں مردے کا وہی احترام کرو جیسے زندہ کا احترام کرتے ہو.
جیسے زندہ کے اوپر تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے گریں، ویسے ہی قبر کے اوپر بھی پانی کے چھینٹے نہیں کرنے چاہیے. ایسے ہی کہ قبروں کو ممبر مت بناؤ، یعنی قبروں کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کا ہمیشہ ادب احترام کرنا چاہیے. فرق یہ ایک الگ بات ہے. تو ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پناہ گاہ ملی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اچھا، خدیجہ اس کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب کا بعد میں انتقال ہوا. چنانچہ لوگوں نے چلتے راستے میں آپ کے سر پر کچرا ڈالنا شروع کر دیا. چلتے راستے میں آپ کو ایسا تنگ کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اے چچا مجھے تم بہت یاد آتے ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے میری حفاظت تھی اور اب میری حفاظت نہ رہی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جو انتقال ہے، ابو طالب کا جو انتقال ہے، یہ رمضان کے مہینے میں ہے. رمضان کے مہینے میں انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا. رمضان ہی کے اندر نکاح ہوا سودا بنت زمعہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد. حضرت خدیجہ کا انتقال رمضان میں ہے اور ابو طالب کا انتقال اس سے 3 دن پہلے ہے، بعض روایتوں میں 35 دن پہلے ہے، تو وہ رمضان کا مہینہ نہ ہوا. تو رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہے اور اس کے کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا اور شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا. اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم، یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. خولہ بنت حکیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی. یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے تھے؟ خدیجہ کے بعد کیا آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں کرنا چاہتا ہوں. تو ان سے لگی یا رسول اللہ کس سے کریں گے؟ آپ نے فرمایا دیکھ لو کوئی مناسب رشتہ ہو. چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سودا بنت زمعہ کا شوہر سکران کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے اپنی عدت پوری کر لی ہے، لہذا وہ مسلمان بھی ہے، آپ ان کو نکاح میں قبول فرمائیں. حضرت خدیجہ کی عمر تھی 65 برس، ٹھیک ہے، اور حضرت سودا بنت زمعہ کی عمر تھی 71 برس، بعضوں میں 75 برس، بعضوں میں ہے 61 برس یا بعضوں میں 55 برس، کچھ اس طرح کا اختلاف دیکھنے میں آیا. لیکن یہ بھی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی حضرت سودا بنت زمعہ، اور بڑی ایسی تھی کہ قد کے اندر بھی لمبی تھی، ایسی لمبی تھی کہ جب یہ باہر نکلتی تھی تو سب پہچان لیتے تھے خولہ نکل رہی ہے. سارے لوگ پہچان لیتے تھے کہ خولہ سودا بنت زمعہ باہر نکلی ہوئی ہے. چنانچہ آگے بخاری شریف وہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بڑے زبردست قسم کے واقعات بھی درج ہیں ان کی قد کے بارے میں. تو حضرت سودا بنت زمعہ کو ایسا ہوا کہ 2 خواب آئے تھے. جیسے ایک خواب میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے سکران بیمار تھے تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کے ان کی گود میں آ کے بیٹھ گئے. اپنے شوہر کو خواب سنایا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ میرا انتقال ہو جائے گا. چنانچہ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد عدت گزری 4 مہینہ 10 دن. عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس طریقے سے بھیجا کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئی، کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نکاح کرو گی، اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہوگی، لیکن میں ہاں کروں اس سے بہتر یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ تم جاؤ اور جا کے میرے والد سے بات کرو. چنانچہ ان کے والد کے پاس خولہ بنت حکیم گئی اور اپنا تعارف کرایا کہ میں خولہ بنت حکیم ہوں. میں خولہ ہوں کا کون خولہ کا بنت حکیم کا؟ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. آپ اپنی بیٹی خولہ کا اپنی بیٹی سودا کا نکاح کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو میں اپنی بیٹی سودا کا نکاح کس سے کروں؟ کہنے لگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. لگے جاؤ پہلے سودا سے پوچھ لو، اگر اس کو وہ اجازت دیتی ہے تو اس کا نکاح کر دینا. چنانچہ حضرت کہنے لگی کہ وہ راضی ہے. بس سمجھ لیں ہمارے دین نے کتنی زیادہ آسانی کی ہے.
آسمان سے فیصلہ آیا. ابو بکر نے رشتہ پیش کیا, حضرت عمر فاروق نے رشتہ پیش کیا کہ حضرت عثمان تو پہلے ہی داماد تھے, تمہاری فاطمہ سے نکاح کر دیا جائے, فاطمہ سے شادی کر دی جائے. تو آپ نے منع کر دیا, ابو بکر صدیق کو منع کر دیا, عمر فاروق کو منع کر دیا. حضرت عثمان تو پہلے ہی داماد تھے, تو دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے رشتہ پیش کیا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں اس رشتے کو قبول کرو. اللہ کی طرف سے قبولیت کا حکم آیا ہے کہ علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرو, اللہ کی طرف سے حکم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ سے پوچھ کر آؤ کہ علی کا رشتہ آیا ہے, اللہ نے فرمایا ہے, کیا فاطمہ اس پر راضی ہے یا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ رشتوں کے معاملے میں اپنی اولاد پر سختی نہیں کرنی چاہیے, جبر نہیں کرنا چاہیے, اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے کہ میرا فلاں رشتے دار ہے, بہت اچھا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بچی ہے اور یہ بچہ ہے. یہ نہیں سمجھتے, لہذا ان سے نہ پوچھا جائے, نہ ان سے بات کی جائے, نہ ان سے رائے لی جائے, نہ ان سے مشورہ کیا جائے. یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے, کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے نکاح کا. جب باپ نے کہا کہ جاؤ سودا سے پوچھو, تو سودا تو بالکل راضی ہے, سودا کو بلاؤ. پھر سودا بنت زما کو بلایا, اس کے والد سے ان سے رائے لی, کہا ہاں میں بالکل تیار ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہاں پر نکاح کر دیا. 400 درہم حضرت سودا بنت زما کا مہر ہوا. اور اس کے بعد حضرت خولا بنت حکیم آئی. میں ذرا پڑھ نہیں سکا حضرت خولا بنت حکیم کے بارے میں, مجھے موقع نہیں ملا, لیکن میں جو کتابوں میں جتنا میں نے دیکھا تو مجھے لگ رہا ہے کوئی مزاحیہ انداز کی خاتون ہوگی کہ ان کو رشتے کرنے, رشتوں میں جانے کا بہت شوق ہوگا. تو خولا بنت حکیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ, آپ دوسری شادی بھی نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا میں دوسری شادی کس سے کروں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے نظام میں فرمایا کس سے کروں. اس زمانے میں پردہ نازل نہیں ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نظر میں پاکیزگی نہ ہو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور وہ عورتیں اس زمانے میں صحیح طریقے سے پردہ نہ کریں, یعنی کہ صحیح لباس استعمال نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. خولا بنت حکیم سے آپ نے مزاح فرمایا کہ میں کس سے کروں, شادی شدہ سے کروں یا کواری سے کروں. شادی شدہ سے تو 2 کر چکا ہوں, کواری سے کروں. تو آپ نے کہا کواری سے کر لیں. کون کواری میرے لیے بیٹھی آپ نے عائشہ. جاؤ اس کے ابا سے بات کرو, اس کے ابا سے بات کرو, اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, میری طرف سے ہاں. عائشہ کی عمر تھی 6 برس, سمجھ لیں, اور میں کتنی بتا چکا ہوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 50 برس. یہ جو ڈفرنس ہے بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے. یہ جو ڈفرنس ہے, یہ جو فرق ہے, اس فرق کا مسئلہ صرف ہندوستانیوں کو ہوتا ہے. ہمارے عمر کا فرق کا معاملہ صرف ہندوستان میں ہے. آج بھی عرب کے اندر عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, عمر کے کوئی معاملات نہیں ہوتے. لہذا یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس کو زیادہ دیکھ نہیں سکا. لیکن ایک بات بتاتا ہوں, حضرت علی کا نکاح ہوا ہے 4 ہجری میں. 4 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ. اور وہ نکاح چلا ہے 11-12 ہجری تک. 12 ہجری کے بعد حضرت علی نے دوسری جگہ پر نکاح کیا. اس کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی. اس بچی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. اور وہ عورت, اس بچی کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. اور وہ عورت ہے جس نے بڑے بڑے کارنامے کیے. اس میں اس تفصیل میں نکل جاؤں گا, اسے میں جانا نہیں چاہتا. تو عمر کا ڈفرنس عرب میں کا کوئی تصور نہیں تھا اور نہ ہے. آج بھی تقریباً عمر کا ڈفرنس نہیں ہے. عمر کا جو فرق ہے وہ عربوں میں مانا نہیں جاتا, کوئی اتنا بڑا نمایاں نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان میں شادی ایک زندگی کا تہوار ہوتا ہے. عید تو سال میں ایک بار, شادی زندگی میں کہیں جا کے ایک بار آتی ہے, اور کہیں ایسے ہوتے جن کی آتی نہیں ہے بیچارے, سوچ رہے یار شادی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, میری ساس پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یہ زندگی میں ایک بار آ رہا ہے.
تو اس لحاظ سے پھر ہندوستان میں اس کے اندر وہ روایتیں شامل ہیں جو عرب میں شامل نہیں تھی. جیسے میں نے عرض کیا نا کتنی آپ نے بولا اور اسی وقت 2 گواہوں کے ساتھ سودا بنت زمعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے بات کرو. کوئی ایسے اکٹھے ہو کے لوگ جانا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. چنانچہ حضرت عائشہ کے پاس حضرت خولہ بنت حکیم گئی اور حضرت ام رومان کے پاس گئی ابو بکر صدیق کے گھر میں کہ آپ اپنی بیٹی عائشہ کا رشتہ. یہ تو میں نے ایک جواب دیا. دوسرا جواب دے دوں. دوسرا جواب یہ کوئی وحشیانہ پن نہیں ہے. یہ کسی کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہوں گے اور ہم لوگوں کا ذہن عام طور پہ ان چیزوں میں بہت چلتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے حضرت عائشہ کی تربیت خاص اللہ کے نبی کے لیے ہوئی تھی. عائشہ جب 6 سال کی تھی تو لگتا تھا کہ 17-18 برس کی بچی. ان کے جسم کی گروتھ بہت زیادہ تھی اور جب یہ 12 برس کی ہوئی تو یہ بالکل ایک عورت کی طرح ان کی جسامت ہو چکی تھی. جیسے ایک عام صحیح سلامت جیسے ہمارے عام طور پہ 20-22 برس کی بچی ہوتی ہے ایسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو جسامت تھی وہ 10-12 برس کی عمر میں ہو گئی تھی. حضرت عائشہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی تفصیل سے درج کیا اس کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس لحاظ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. چنانچہ ام رومان کے پاس گئی تو ام رومان کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن بات یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطعم بن عدی کا جو بیٹا ہے جبیر بن مطعم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں عائشہ کو میں دوں گا. عائشہ جب بڑی ہو جائے تو میں تم کو دوں گا. تو ابو بکر صدیق کے پاس آئی کہ رشتہ آیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بہت بڑا اعزاز ہے, لہذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مطعم بن عدی کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو دیکھو کہ دنیا جانتی ہے ابو بکر کبھی وعدہ نہیں توڑتا. اب کیا کریں؟ ابو بکر صدیق نے ٹرک استعمال کیا. وہاں پر گئے مطعم بن عدی کے پاس, ہاں بھائی اپنے بیٹے کے نکاح کا کیا کرو گے؟ جبیر کے نکاح کا کیا کرو گے؟ عائشہ کے ساتھ جو نکاح تم نے کرنا ہے کیا کرو گے؟ آپ ذرا تصور کریں, وہاں کے ٹریڈیشن کا تصور کیجئے کہ 6 برس کی عمر ہے اور باپ جا رہے ہیں کہ نکاح کی بات کر رہے ہیں. باپ نکاح کی بات کرنے جا رہے اور بچی کی عمر 6 برس ہے. آج کل کوئی کر کے دکھائے. آج کل اس کا مطلب ہے اس وقت کا ماحول اور تھا, لہذا آج کے ماحول میں بیٹھ کے اس کو نہ سوچیں. آج کے ماحول میں بیٹھ کے سوچیں گے تو وہی اعتراضات کریں گے جو آج کے ملحدین اعتراضات کرتے ہیں, مستشرقین اعتراضات کرتے ہیں اور آج کل کے ٹریڈیشن کو دیکھ کر اعتراضات کرتے ہیں. اس ٹریڈیشن کے اوپر آج کل کے لباس کو پکڑ کے اس وقت کے لباس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوگا. اس ماحول کو ذرا سوچیں کہ 6 برس بچی کی عمر ہے تو جبیر بن مطعم بن عدی نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب نہیں ہے بچے 6 برس کی بھی تجھے آگ لگی ہوئی ہے کیا؟ کوئی ایسا جواب نہیں دیا, بلکہ کہنے لگے کہ میں اپنا بیٹا آپ کو نکاح میں نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ جیسے تم شادی ہو گئے ہو ایسے میرا بیٹا بھی تمہیں دیکھ کے شادی ہو جائے گا, بے دین ہو جائے گا. جیسے تم نے غیر مذہب اختیار کر لیے ایسے تمہارا داماد بھی تمہیں دیکھ کے غیر مذہبی اختیار ہے, اس لیے میں نہیں دیتا. ایسے چٹکی بجائی ہوگی واپس نہیں لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. چنانچہ ابو بکر صدیق نے نکاح پڑھوایا. حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. پھر رخصتی مدینہ میں جا کر ہوئی. رخصتی مدینہ میں جا کر کچھ وقت کے بعد ہوئی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے نبوت کا 10واں برس ہے. 10ویں برس میں چچا کا انتقال ہوا, حضرت خدیجہ کا انتقال. اس برس کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. اس کے بعد آپ کے 2 نکاح ہو چکے ہیں. یہ 50 برس کی عمر میں, پہلا حضرت خولہ بنت زمعہ کے ساتھ اور دوسرا حضرت عائشہ کے ساتھ, اور دونوں نکاح کرانے والی یہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. انہوں نے نکاح کروایا اور پھر اس کے ساتھ آپ کے اوپر جو پریشانیاں اور جو تکالیف تھی وہ کئی گنا زیادہ ہو گئی. جب اتنی زیادہ ہوئی تو آپ لوگوں کو یقیناً حیرت ہوگی, یہ بات سن کر, یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور پناہ گاہ مل گئی. ایک اور فرد نے آپ کو پناہ گاہ دی اور آپ کے سامنے سینہ سفر ہو گیا
اور ایسا سینہ سفر ہوا کہ کفار یہ سمجھنے لگے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. ابن العیدلہ آپ کے سامنے آیا اور کھڑا ہو گیا اور آپ کو گالیاں دینا شروع کی, اور ایسی گالیاں دی, پھر اوپر کچرا ڈالا, پھر اوپر مٹی اور ریت اچھالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا, اور آپ آگے سے کھڑے رہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اور ابن العیدلہ جیسے یہ کر رہا تھا تو ایک بندے نے آ کے اس کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ کلابازی کھا کے پیچھے گرا ہوگا. کون ہے؟ تو سامنے کھڑا تھا ابو لہب سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو میرے بھتیجے کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. فوراً کہنے لگا تو بھی شابی ہو گیا. تو میں شابی نہیں ہوا, اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ جو چاہے کرے, کہ اس کا ایک چچا مر گیا, کیا دوسرا چچا بھی مر گیا, میں زندہ ہوں. جب تک میں زندہ ہوں تو میں اس کے لیے پناہ گاہ ہوں. خبردار جو کسی نے اس کو ہاتھ لگایا, خبردار جو کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی, خبردار جو کسی نے اس کے راستے میں کانٹے بچھائے, خبردار جو کسی نے اس کے اوپر کچرا پھینکا, خبردار جو کسی نے اس کو پتھر مارے, خبردار جو کسی نے اس کو گالی دی, تو میں ابو لہب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو لہب ایک بہت بڑا نام تھا, ایسے ہی سرداروں میں اس کا شمار نہیں تھا. ابو لہب کھڑا ہو گیا تو آپ کو اپنے دوسرے چچا کی پناہ مل گئی, لیکن یہ پناہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکی. مسئلہ یہ ہوا کہ جب ابو لہب نے لوگوں کو چماٹ لگانا شروع کیے تو جو دوسرے سردار تھے ان کو بڑی پریشانی ہوئی. ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابو لہب کے پاس. ابو لہب کہنے لگے کہ تو اس کا خیال کر رہا ہے, تو اس کو بڑا خیال کر رہا ہے, لیکن جانتا ہے وہ تیرے باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو بلاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو ابو لہب کہنے لگا ہاں عبد المطلب کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ جہاں تیرے دوسرے قبیلے والے ہیں وہیں پر عبد المطلب تھے. عبد المطلب کہاں گیا؟ عبد المطلب وہاں گیا جہاں دوسرے قبیلے والے ہیں. تو دوسرے قبیلے والے کہاں گئے؟ سب جہنم میں گئے. ابن عبد المطلب بھی جہنم میں کہا ہاں عبد المطلب جہنم میں ہے. وہی آپ اس نے پھر اٹھا کے پتھر مارے اور پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گیا. ایک وقت آتا ہے دینی خدام کے اوپر, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بالکل تیار و مددگار ہو جاتے ہیں, جب ان کو اللہ رب العزت سارے بڑے آسموں سے ہٹا کے ان چھوٹے چھوٹے آسموں میں لگا دیتے ہیں جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگوں نے یہاں سے پکڑ لیا, کچھ لوگوں نے یہاں سے پکڑ لیا اور آگے سے مارنا شروع کر دیا. قریب تھا کہ ختم کرنے کے ارادے سے ہو. ابن مسعود, ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ نے دیکھ لیا اور آئے, کچھ کو دھکے دیے, کچھ کو گھوسے مارے. یہ دو چیزیں لکھی ہیں, کسی کو گھوسے مارے اور کسی کو دھکے دیے, اور ہو سکتا ہے کسی کو کچھ اور بھی مارا ہو سکتا ہے نیزی وغیرہ کا استعمال کیا ہو, لیکن ایسا تاریخ میں کوئی قابل ذکر نہیں ہے. چنانچہ سب کو دھکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور نکل گئے. ایسے فاطمہ آپ کو دیکھ کے رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رو نہیں, اللہ تیرے والد کو, اللہ تیرے باپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. چنانچہ یہاں تک معاملہ ہوا 10 نبوی کا, اور ابو لہب جو کچھ وقت کے لیے ساتھ ہوا تھا, مہینہ 2 مہینہ ساتھ رہا, اور اس کے بعد پھر ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا. تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا. خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور خاندان کے بڑوں نے کوئی حمایت نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ بنیادی طور پہ سمجھ میں آتی ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مذہب کی وجہ سے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا, خاندان کی وجہ سے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے, اور خاندان کی وجہ سے لوگوں کو عہدے ملے ہیں. حضرت حمزہ اگر زندہ رہتے تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق آسانی سے تو نہیں بن سکتے تھے. کہ خاندان والوں کو عہدہ زیادہ حقدار سمجھا جاتا ہے کہ خاندان والوں میں اہلیت نہ بھی ہو. جو اہل خاندان ہیں ان میں اگر اہلیت نہ بھی ہو تو عام طور پہ خاندان کی عزت ہونے کی وجہ سے ان کو اہل والوں کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے. اور اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب معاملہ کسی ایسے کے ثبوت کر دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو
فانتظر الساعة، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ چنانچہ ہمارے ہاں تباہی و بربادی کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے خاندان کے نااہل لوگوں کو اپنی اس کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے جس کرسی کو برسوں محنت کر کے حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس نالائق کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی، ان کے 4 بچے ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں۔ جانتے ہیں آپ 4 بیٹوں کا نام جانتے ہیں آپ؟ 4 بیٹے 6 بیٹیاں غالباً اس طرح کے اولادیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا تم دیندار نہیں ہو، میں تمہیں اپنے خانقاہ میں نہیں بٹھا سکتا، تم دیندار نہیں ہو، میں مدرسہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اپنے خلیفہ کے حوالے کیا سب کچھ، اپنے خدام کے حوالے کیا، اپنی اولاد کے حوالے نہیں کیا۔ ایسے ہی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اگر اولاد نااہل تھی نہیں بیٹھنے دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ خلیفہ جس کو بنایا گیا وہ اولاد ہونے کی وجہ سے خلیفہ بن گیا، جب اولاد ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنا، چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے خطبے سے نام نکلوا دیا۔ عمر فاروق نے کہا خلیفہ کس کو بنائے؟ آپ اپنے بیٹے کو نہ، خبردار جو مشاورت 6 بندوں کی ہے، 6 بندوں کی مشاورت بھی مل کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نہیں بنائے گی، اس کو خلیفہ ہرگز نہیں بنایا جائے، نہ خلیفہ بنایا جائے گا نہ مسجد کا وقتی امام بنایا جائے گا، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر نے اپنی اولاد کو آگے کر دیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس میں اہلیت نہیں ہے، اگر اس میں اہلیت ہوتی تو پھر بات ہوتی، میں جانتا ہوں اس میں اہلیت نہیں، جب اس میں اہلیت نہیں ہے تو لہٰذا اس کو جگہ پر نہیں بٹھانا۔ ہمارے ہاں یہ معاملات اس کی وجہ سے ہمارے دین کی شاخیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے دین کے نظمیاتی اصول تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بات تھی۔ میں آگے سفر طائف کا واقعہ بھی میں نے آج ذکر کرنا تھا، لیکن وقت ہو گیا اور اس کی جواب دے دی، یہیں تک اکتفا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں رسوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، مشکلات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنائے، تکالیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ اپنے شریر کے ذکر خیر کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی باتیں جو رکھتی ہیں، جو ناقص مطالعے پہ جستی ہے وہ اے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری صلاحیت قدرت دیکھیے، اپنے قبولیت کو دیکھیے، ہماری صلاحیت قدرت دیکھیے، اپنے رحمتوں کو دیکھیے، ہماری تعداد قدرت دیکھیے، اپنے رحمت کے آبشار کو دیکھیے۔ اے میرے مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے واسطے بھائی کی والدہ شدید دلیل ہے، اے اللہ عافیت ادارے میں عطا فرمائیے، انتقام عاجل مستقبل عطا فرمائیے، اس سے انتقام ملا عاجل مستقبل عطا فرمائیے۔ جو زخم ہے اس کا نام و نشان مٹا دینا آپ کے اختیار میں ہے، وہ اسباب نہیں ہے، وہ اسباب بالکل نہیں ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ زخم کا نام و نشان مٹا دیجیے، مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ عافیت ادارے نصیب فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، جنہوں نے نہیں کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ہمارے علمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے مشغول بھائی نے دعا کرتا ہے، عارف بھائی نے دعا کرتا ہے، صحت کلی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے وسیم بھائی کے بیٹے عمر کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے وسیم بھائی کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ میری والدہ محترمہ کو والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ جہاں کہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔